ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچے کو نا آپ نے سالڈس کب سٹارٹ کروانے ہیں؟ اور سالڈس میں جب کیلا وغیرہ کھاتا ہے اور بچے کا اگر گلا خراب ہو تو یہ بڑے بچوں سے سب سے سنا ہے، یہی بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جناب اس کو اگر ریشہ ہے نا، کھانسی آ رہی ہے تو کیلا نہیں کھلانا آپ نے. کیا یہ میتھ ہے، یہ ریئلٹی ہے؟ اب میرے خیال ہے میڈیکل بکس تو میں نے بھی کافی ساری پڑھ لی ہیں، کسی میں لکھا نہیں ہوا یہ کہ کیلا بند کر دیں. اگرچہ ہماری لوکل ٹریڈیشن کافی اسٹرانگ ہے اس معاملے میں، تو پھر بجائے کہ آپ نانی دادی کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کریں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے فی الحال نہ دیں، آپ کچھ اور دے دیں، پر دیں تو صحیح نا. آپ آپ چھوٹے شروع کب کرانا ہے؟ شروع کرانے کے لیے عام طور پہ جو ریکمنڈیشن WHO کی ہے وہ یہ ہے کہ 6 months اینڈ ابو. ٹھیک ہے، آپ مدر فیڈ ایکسکلوسیو مدر فیڈ کریں 6 months تک اور اس کے بعد کر لیں. چند ایک وہ پرابلم جن میں مدر فیڈ نہیں ہے، مدر جاب کرتی ہیں، مدر فیڈ کم ہو رہی ہے، ان دیٹ کیس آپ جو سالڈز ہیں وہ 5 months پلس پہ شروع کر سکتے ہیں، 5 months پلس. اوکے ٹھیک ہے نا. اور شروع کرنے کے لیے عام طور پہ آپ وہ ڈائٹس چوز کرتے ہیں جو کہ لیسٹ الرجینک ہیں، جن سے الرجیز کے ڈر کم سے کم ہیں. سو پاکستان میں اس طرح کی ڈائٹس میں مثلا بنانا ہو گیا، رائس ہو گیا، پوٹیٹو ہو گئے، سویٹ پوٹیٹو ہو گئے، ان کو آپ بوائل کریں، میش کر دیں دودھ میں یا یوگرٹ میں، اور آپ وہ 2-3 teaspoon صبح شام کر کے وہ دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو شروع کر لیں آپ اس سے، 6 months تک یہی چلنے دیں. 6 months کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ورائٹی آف فوڈ کو آپ انٹروڈیوس کر لیں. اگر مدر فیڈ ہے اور ایڈیکویٹ ہے اور بچے کی گروتھ صحیح چل رہی ہے تو 6 months تک پھر چلنے دیں. ٹھیک ہے. پھر 6 months کے بعد شروع کر لیں. اچھا، ماں کا دودھ، کیونکہ یہ سوال بہت ہی بیسک ہے، بہت ہی بیسک سوال ہے، لیکن میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوری ٹو سے ایک فیشن بھی بن چکا ہوا ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی یا پلانا نہیں چاہتی، یا پھر فارمولا ملک جو ہے، فارمولیٹڈ ملک جو ہے وہ بچے کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اور ریزنز اس کی اپنی بنا لی جاتی ہیں کہ ماں جاب کرتی ہے، یا دودھ آ نہیں رہا، یا کوئی درد ہو رہی ہے، یا وٹس ایور جو بھی ریزن وہ بتاتی ہیں. تو سر یہ کتنا ضروری ہے بچے کے لیے؟ ماں کے دودھ سے بہتر ڈائٹ کوئی نہیں ہے، سمپل. اور فیکٹرز اس کے خالی دودھ سے زیادہ کے ہیں. نیوٹریشنل فیکٹر تو ہے ہی ہے نا. نیوٹریشن فیکٹر کہ ماں کا دودھ وہ زیادہ اچھے پروٹین، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی جو ریشوز ہیں وہ بچے کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ساتھ ایوالو کر جاتی ہیں. ماں کے دودھ کی جو کمپوزیشن ہے وہ فرسٹ منتھ کے بیبی ایز کمپیئر ٹو 6 months کے بیبی میں مدر کی کمپوزیشن میں بھی فرق آ جاتا ہے، ملک کمپوزیشن میں، اور نیچرلی ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ. سو آپ کی نیوٹریشنل حساب سے کے ساتھ تو ہے ہی ہے، مگر اس کے علاوہ جو فائدے اس کے انفیکشن سے بچانے والے جو کہ آپ کے فارمولاز ریپلیکیٹ کر ہی نہیں سکتا، الرجی سے بچانے والے، لانگ ٹرم ڈائبٹیز سے پروٹیکشن، ان چیزوں سے جو پروٹیکشن ہے یہ آپ کے فارمولاز تو اس لیول پہ ہیں ہی نہیں نا. وہ تو سمپل ایک نیوٹریشن کا بھی ابھی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مدر فیڈ کے مقابلہ تو اب مثلاً آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مثلاً وہ اٹس این آؤٹ آف کوسچن تھنگ کہ یہ مقابلہ بھی کوئی ہے ان کا آپس میں. جو آپ نے بات کی ورکنگ مدرز کی، تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپریس کر کے مدر ملک کو آپ فریج میں رکھ دیں. ٹھیک. جب بچے کو بھوک لگے تو اس کو وہ گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے گرم کر کے تو بچے کو پلا دیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ وہی بات ہے نا کہ ہاؤ اسٹرانگلی یو فیل اینڈ ہاؤ اسٹرانگلی یو وانٹ ٹو کنٹینیو مدر فیڈ. صحیح. مگر یہ کویشچن اب بنتا ہی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کہ مدر فیڈ کتنی ضروری ہے. ہے ہی مدر فیڈ ضروری ہے. اگر اس کے متبادل کے طور پر گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ اگر بچے کو پلایا جائے، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، اس کے لیے ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا مدر فیڈ کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب 6 months سے اوپر آپ سالڈس بھی ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شوقیہ آپ کو دوسرا دودھ، اگر فرض کرو مدر فیڈ چل رہی ہے، آپ نے سالڈ ایڈ کر دیا ساتھ ساتھ، تو اب پھر اس کے لیے کاؤز ملک یا بفلوز ملک کی ضرورت تو رہتی کوئی نہیں ہے. اوکے. آپ سالڈس کے ساتھ پورا کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بفلوز اور کاؤز کو ملک کو ضرور کرنا ہے آپ نے. آپ وہ جو چیزیں بنا رہے ہیں دودھ والی، مثلا رائس کو آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ اس کے لیے وہ تھوڑا بہت دودھ یوز کر لیں، گھر والا جو بھی ہے صاف والا، اور بس باقی مدر فیڈ کنٹینیو کریں. صحیح.
اچھا، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے گڑتی دی جاتی ہے اور وہ عموماً شہد کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بڑی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی نومولود بچے کو آپ شہد نہ دیں، لیکن استدار ہوتا ہے کہ فیملی والے پہنچے ہوتے ہیں باقاعدہ کال کر کے کہ بزرگوں کو کہا ہوتا ہے جناب تسی پہنچو، اے گڑتی تسی دینی ہے، نانا دادا یا جو بھی بزرگ ہوگا، یا اذان کس نے دینی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ سے میں بڑے کانفلکٹنگ کویسچنس کر رہا ہوں. فیر انف. اصل میں شہد وغیرہ مثلا آن حضور کے زمانے میں قرآن میں بھی شہد کا ذکر ہے، آن حضور کے زمانے میں بھی شہد یوز ہوتا تھا. سو مسئلہ شہد کا نہیں ہے، مسئلہ شہد کے پیور ہونے کا ہے. اس کا سورس سیف اگر ہے تو شہد اچھی چیز ہے. میں ابھی صرف شہد کی بات کروں، میں گڑتی والی بات پہ نہیں آیا ابھی. سو شہد کا جس میں ذکر قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے تو میں اس کو نگیٹ تو کر ہی نہیں سکتا. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. سو شہد تو یوز ہو سکتا ہے، البتہ اس کے سورس کو دیکھنا آپ کا کام ہوگا کہ اٹ شوڈ بی فرام اے سیف اینڈ سیکیور سورس. ٹھیک ہے نا، یہ بات سائڈ پہ ہو گئی. جو گڑتی والی بات ہے نا، وہ سٹڈیز، ملٹیپل سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ گڑتی دینے کے چکروں میں آپ مدر فیڈ کو لیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے وہ شہد چٹا دیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے، فیڈ لیٹ ہو گئی. گڑتی دینا ہماری وہ ٹریڈیشن بھی ہے، ہماری سنت میں بھی ہے. سو گڑتی دی جا سکتی ہے بالکل. مگر یہ ہے کہ ہم اب جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں جو ملک ہے نا اسی میں آپ فنگر ڈپ کر کے تو بس وہی کر دیں، بجائے کہ آپ کوئی اسپیشل بازار سے گڑتی جو بنی بنائی لیں، آپ شہد لیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ ہارمفل چیزوں سے بچیں. وہ جو تھوڑا سا دودھ ہے بچے کا، اسی کے اندر آپ وہ فنگر ڈپ کر کے اس کو کر دیں تو گڑتی تو ہو گئی نا. ٹھیک. اور ہاتھ بھی صاف، اور دودھ بھی صاف، اور سارا کچھ. سو ہمیں ایز سچ نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان کو موڈیفائی اور تھوڑا سا نالج کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور سرکمسیشن کے بارے میں بتائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس پہلے دوسرے تیسرے دن تک آپ جب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے کروا لیں آپ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ذرا ٹھنڈ زیادہ ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی تو کیسے درد برداشت کرے گا، جو بھی ہے، یا کمپلیکیشن نہ ہو جائے ایسی. تو ریکمینڈڈ کیا چیز ہے اس میں؟ ریکمینڈڈ آپ فرسٹ ویک 10 days میں کر لیں اف یو وانٹ ٹو. مگر اس کے اندر پھر یہ بھی چیزیں دیکھیں کہ بیبی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کا پریمس یہ ہے کہ بیبی از ہیلدی، ادروائز دیر از نو ادر پرابلم، تو آپ فرسٹ ویک 10 days میں کرا لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے جیسے آپ کا جو طریقہ آج کل یوز ہوتا ہے وہ ہے وہ کیپ والا، پلاسٹک کیپس، رنگ والا پلاسٹک کیپس اینڈ رنگس. تو وہ جو ہے جیسے سے بیبی بڑا ہوتا جائے گا، بڑے سائز کے رنگس ملنا اس حساب سے پھر مشکل ہوتا جاتا ہے. دین یو نیڈ ٹو ریورٹ ٹو دا سرجیکل میتھڈ، کہ آپ کو سرجیکل میتھڈ کے تحت وہ سرکمسیژن کرنی پڑے گی. سو ارلی کرانا ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بچہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہ بچے نے ابھی پہلا دودھ پیا اور کہیں کہ آپ سرکمسیژن بھی کر دیں ساتھ. تھوڑا سا بچے کو سیٹل ان ہونے دیں، مدر کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ہونے دیں اور پھر کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بڑی یہ نان ٹریڈیشنل قسم کا سوال میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے. وہ یہ کہ بہت سے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ بیبی جب پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جی گرمیوں میں بچہ پیدا ہوگا یا سردیوں میں. ٹھیک ہے. اور کچھ ماؤں کی بھی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، پیرنٹس کی اپنی چوائس ہوتی ہیں، یار سردیوں میں جو ہے مشکل ہوتا ہے، یا گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں ہو. تو یہ بتائیں بچہ آسانی سے جو ہے وہ سردیوں میں بچہ پلان کیا جائے یا پھر گرمیوں میں؟ ایسا سوال پہلے آپ سے نہیں ہوا. واقعی نہیں ہوا. اس کا نا میرا جو اپنا ہے، بچہ اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کے پاس نہیں، آپ ان کو خوار ہوتے ہوئے دیکھیں ذرا، اور ان کو اس کے لیے سو جب اللہ کو منظور ہوگا ہونا وہ تبھی ہے. کر لیں آپ نے جتنی کوشش کرنی ہے. ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوشش کرنے پہ ہی ہونا تو تبھی ہے جب وہ اللہ کو منظور ہونا ہے. اور ایسا کہنے کو اتنے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر سچ اے کمپلیکیٹڈ سسٹم کہ آپ کو جب ایک دفعہ پریگنینسی اور اس کے جو آپ اس کی فزیولوجی اور اس کو جب پڑھتے ہیں نا، تو پھر کہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم کوئی اس میں چکر نہیں ہے کہ آپ نہ زیادہ سمجھدار بنے اس میں. صحیح.